نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان ہر سال 1800 حجوں کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ثواب حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سند متصل کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب باپ آ جائے تو آپ اسے پوچھیں کہ وہ کلمات کیا ہیں جو اس نے دل میں کہے ہیں۔ خود اس کے کانوں نے بھی ان کو نہیں سنا۔ جب یہ شخص اپنے والد کو لے کر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد سے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مال چھین لیں؟ والد نے عرض کیا کہ آپ اسی سے یہ سوال فرمائیں کہ میں اس کی پھوپھی خالہ یا اپنے نفس کے سوا کہاں خرچ کرتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ بس حقیقت معلوم ہو گئی، اب اور کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اس کے والد سے دریافت فرمایا کہ وہ کلمات کیا ہیں جن کو ابھی تک خود تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ہر معاملہ میں اللہ سبحانہ و تعالی آپ پر ہمارا ایمان اور یقین بڑھا دیتے ہیں۔ جو بات کسی نے نہیں سنی اس کی آپ کو اطلاع ہو گئی، جو ایک معجزہ ہے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے چند اشعار دل میں کہے تھے جن کو میرے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمیں سناؤ۔ اس وقت اس نے یہ اشعار سنائے، میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی۔ تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا۔ جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی تو میں نے تمام رات تمہاری بیماری کے سبب بیداری اور بے قراری میں گزاری، گویا کہ تمہاری بیماری مجھے ہی لگ گئی ہے، تمہیں نہیں، جس کی وجہ سے میں تمام شب روتا رہا۔ میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا رہا، حالانکہ جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، پہلے یا پیچھے نہیں ہو سکتی۔ پھر جب تم اس عمر اور اس حد تک پہنچ گئے جس کی میں تمنا کرتا تھا تو تم نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی بنا دیا، گویا کہ تم ہی مجھ پر احسان و انعام کر رہے ہو۔ کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایسا ہی کر لیتے جیسا کہ ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے۔ تو نے کم از کم مجھے پڑوسی کا حق تو دیا ہوتا اور خود میرے ہی مال میں میرے حق میں بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سننے کے بعد اس شخص کے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا، یعنی جا تو بھی اور تیرا مال بھی سب باپ کا ہے۔ بحوالہ تفسیر القرطبی۔ قبیلہ بنو ہاشم رکانہ نامی ایک مشرک شخص تھا۔ یہ بڑا ہی زبردست دلیر اور نامی گرامی پہلوان تھا۔ اس کا ریکارڈ تھا کہ اسے کبھی کسی نے نہیں گرایا تھا۔ یہ پہلوان عظم نام کے ایک جنگل میں رہتا تھا جہاں یہ بکریاں چراتا تھا اور بڑا ہی مالدار تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اس کی طرف جا نکلے۔ رکانہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہی ہے جو ہمارے خداؤں لات و عزا کی توہین اور تحقیر کرتا ہے اور اپنے ایک خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اگر میرا تجھ سے تعلق رحمی نہ ہوتا تو آج میں تجھے مار ڈالتا۔ اور کہنے لگا کہ میرے ساتھ کشتی کر، تو اپنے خدا کو پکار، میں اپنے خداؤں لات و عزا کو پکارتا ہوں، دیکھیں تمہارے خدا میں کتنی طاقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکانہ اگر کشتی ہی کرنا ہے تو چل، میں تیار ہوں۔ رکانہ یہ جواب سن کر پہلے تو بڑا حیران ہوا اور پھر بڑے تکبر کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہی جھپٹ میں اسے گھرا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ اپنی تمام عمر میں پہلی مرتبہ گر کر بڑا شرمندہ ہوا اور حیران بھی، اور بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سینے سے اٹھ کھڑے ہو، میرے خداؤں لات و عزا نے میری طرف دھیان نہیں دیا۔ ایک بار اور موقع دو اور آؤ دوسری مرتبہ کشتی لڑیں۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकाना के सीने पर से उठ गए और दोबारा कुश्ती के लिए रकाना पहलवान भी उठा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा भी रकाना को पल भर में गिरा लिया। रकाना ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालूम होता है आज मेरे खुदा मुझसे नाराज हैं और तुम्हारा खुदा तुम्हारी मदद कर रहा है। खैर एक मर्तबा और आओ, इस मर्तबा मेरे खुदा लातो उज़्ज़ा मेरी मदद जरूर करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा भी कुश्ती के लिए मंजूर कर लिया और तीसरी मर्तबा भी उसे पिछाड़ दिया। अब तो रकाना पहलवान बड़ा ही शर्मिंदा हुआ और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी इन बकरियों में से जितनी चाहो बकरियां ले लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रकाना मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं, हाँ अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो जहन्नुम की आग से बच जाओगे। रकाना ने जवाब दिया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान तो हो जाऊं मगर मेरा नफ्स झिझकता है कि मदीना और गिरदो नवा के लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े पहलवान ने शिकस्त खाई और मुसलमान हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तेरा माल तुझ ही को मुबारक हो। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रिजवानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन ने अर्ज किया, क्या आपने रकाना को पिछाड़ा? वो तो ऐसा पहलवान था कि आज तक उसे किसी ने गिराया ही नहीं था। हुजूर ने कहा, मैंने रब से दुआ की, उसने मेरी मदद की। नाज़रीन कराम, ये वाकया सुनन अबू दाऊद में और सुनन तिरमिज़ी में मौजूद है। इसके अलावा इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल असाबा फी तमीज अल सहाबा के सफ़ा नंबर 3071 पर भी दर्ज किया है। जबकि वाकया का दूसरा रुख जो कि हजरत रकाना के इस्लाम लाने से मुतालिक है, इसके बारे में मुतजाद आरा मौजूद हैं। कुछ रिवायात में लिखा है कि इस वाक़े के फौरन बाद इस्लाम ले आए थे, जबकि बाज रिवायात में मिलता है कि वो इस वाक़े के फौरन बाद इस्लाम नहीं लाए बल्कि फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए थे। नाज़रीन मोहतरम, मुंदरजा बाला वाक़यात से ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मामलात में अल्लाह रब्बुल आलमीन की गैबी हिमायत और मदद हासिल थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने वालों को बेश बहा अजर सवाब की खुशखबरियां अता फरमाई गई हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हज के लिए इसलिए नहीं जा सकते कि उनके पास इतनी दौलत नहीं कि वो इस्लाम का ये अहम रुकन और फरीजा सरंजाम दे सकें, या फिर बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि जो मालो दौलत होने के बावजूद किसी बीमारी या माजूरी के सबब ये फरीजा अंजाम नहीं दे सकते। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे तमाम लोगों को खुशखबरियां सुनाई हैं जो हज का फरीजा अंजाम नहीं दे सकते कि वो चंद ऐसे अमाल कर लें जो अहादीस से साबित शुदा हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें हज का सवाब अता फरमा देते हैं। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज जमात के साथ अदा करे फिर बैठकर अल्लाह का जिक्र करता रहे हत्ता कि सूरज तुलू हो, फिर 2 रकत नफल नमाज अदा करे तो उसको एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलता है। रिवायत सुनन तिरमिज़ी। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन मस्जिद में पहले पहल आता है और खुतबा सुनता है तो उसको एक ऊंट के सदके का सवाब मिलता है, जो बाद में आता है उसको एक गाय के सदके का सवाब मिलता है। रिवायत सुनन निसाई। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, मैं जहाद करना चाहता हूँ लेकिन इसकी ताकत नहीं रखता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? उसने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी खिदमत करो, ये तुम्हारे लिए हज और उम्रा और जहाद के बराबर है। रिवायत अबू याला। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक घर बनाता है। रिवायत सही बुखारी। हजरत अबू इमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جو شخص گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز کے لیے نکلے تو اس کا ثواب اس حاجی کے ثواب کی مانند ہے جو احرام باندھ کر حج کے لیے نکلتا ہے، بروایت سنن ابو داؤد۔ اس حدیث کی شرح میں علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ ہر مسلمان کے لیے اور ہر طرح کے حالات کے لیے ہے، یعنی اس میں مسجد کے قریب یا دور ہونے کی کوئی شرط نہیں رکھی گئی۔ اگر کسی مسلمان کے گھر کے بالکل سامنے مسجد ہے یا بالکل مسجد کے ساتھ والے گھر میں رہتا ہے، اس کے لیے بھی وہی ثواب ہے، اور جو دور سے چل کر آتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے۔ یعنی جو مسلمان دن میں 5 مرتبہ باوضو ہو کر اپنے گھر سے فرض نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد جاتا ہے تو گویا ایک دن میں اسے 5 مرتبہ حج کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب ایک مسلمان پورا ہفتہ فرض نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسجد جاتا ہے تو اسے 35 بار حج کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ پورے مہینے میں 150 مرتبہ حج کرنے کا ثواب ملتا ہے، جبکہ اسی حساب سے پورے سال میں ایک مسلمان 1800 مرتبہ حج کرنے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔